معزز سامعین، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہ کائنات بھی عشق اور محبت ہی کی وجہ سے جلوہ گر ہوئی۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ باپ ساری زندگی محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے اپنی اولاد کے لیے گھر بناتا ہے، مکانات تعمیر کرتا ہے، دکانیں بناتا ہے اور فیکٹریاں تعمیر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اولاد سے پاک ہے، لیکن رب کائنات کا ایک محبوب ضرور ہے۔ لیکن جس طرح باپ نے اپنی اولاد کی محبت کے اندر فیکٹریاں بنائی، مکانات تعمیر کیے، گھر بنائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت کے اندر ساری کائنات کو تعمیر فرما دیا۔ ساری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے بنائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ محبوب ہم نے سب کچھ بنایا ہی تمہارے لیے ہے۔ اسلام نے اولاد کی محبت سے منع نہیں کیا، بلکہ اولاد کے ساتھ پیار کرنے کا، محبت کرنے کا اسلام درس دیتا ہے۔ لیکن جب اولاد کی محبت رسول اللہ کی محبت کے درمیان آڑ بن رہی ہو، مثلا باپ یوں کہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ کی ذات سے زیادہ پیار ہے، چچا یہ کہے مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے، پھر اسلام کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ مژدہ جاں فضا ہمیں سنائی دیتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ پیار نہیں کر لیتے۔ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں تو پھر اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایمان کے اندر کیا مقام ہے؟ جس طرح ایک روح کا انسان کے جسم کے اندر مقام ہے، وہی مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایمان کے اندر ہے کہ اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی ایمان محبت مصطفیٰ کے بغیر کامل ایمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اگر حضور دل کے اندر رسول پاک کی محبت نہیں تو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، ایک تھے مومن اور دوسرے تھے منافق۔ اب جو منافق تھے یہ بھی بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، وہ حج کے اندر بھی شریک ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں۔ یا اللہ، وہ بھی تو تیرے حضور کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر ان کا ایمان مکمل کیوں نہیں؟ تو آواز ایک ہی آئے گی کہ ان کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت نہیں۔ جس دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج اور زکاتیں ہمیں قبول ہی نہیں۔ اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدخواہ کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کفار کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر قاصد بن کے تشریف لے گئے۔ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ واپس کفار کے پاس آئے
تو کافروں نے پوچھا کہ عروہ بن مسعود بتائیے تو صحیح کہ رسول پاک کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں، ان کا ادب کتنا کرتے ہیں، تعظیم کتنی کرتے ہیں۔ اب سنیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس وقت تک رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک ان کے گلے کے اندر رسول پاک کی غلامی کا پٹا نہیں ڈلا تھا۔ آپ اس وقت فرمانے لگے، لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھی میں نے دیکھے، میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی گیا، کیسر و کسریٰ کے ساتھیوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن جتنی محبت، جتنا ادب اور جتنی تعظیم رسول اللہ کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں، اتنی محبت میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کے اندر نہیں دیکھی۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں ان کے نبی جب اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، ان کے صحابہ اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ان وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، ان کے نبی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، صحابہ ان کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح بھاگتے ہیں کہ دیکھنے والا شخص یوں محسوس کرتا ہے جیسے لڑائی ہونے والی ہے۔ ان کے نبی جب حمام کے اندر جاتے ہیں، صحابہ اپنے نبی کے گرد ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ایک بال بھی حضور کا زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں۔ یار جو صحابہ حضور کے منہ مبارک سے اور حضور کے لعاب دہن کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ خود حضور پاک کی ذات کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت ذوالخویسرہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب واقع ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها، اے میرے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کس لیے پوچھ رہے ہو؟ اب صحابی کا جواب سنیں اور صحابی کا عقیدہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما اعددت لها، میں نے کوئی تیاری نہیں کی یا رسول اللہ، نمازیں تو بڑی پڑھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی ادا کیے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں کہ نماز کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، مجھے یقین نہیں کہ میں نے جو حج کیا ہے اس کی وجہ سے میری بخشش ہو سکتی ہے، لیکن الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ کی محبت مجھے قبر کے اندر بھی کامیاب کرے گی، حشر کے میدان کے اندر بھی کامیاب کرے گی۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر حضور نے آگے سے جواب کیا دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، صحابی پھر پریشان نہ ہونا، جو آج دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہمیں دنیا کے اندر بڑی خوشیاں ملی تھی، جنگوں کے اندر فتوحات ملی تھی، مال غنیمت کے ڈیروں ہمارے قبضے کے اندر آئے تھے، لیکن صحابہ اتنے کبھی بھی خوش نہیں ہوئے جتنے رسول پاک کا یہ فرمان سن کے ہوئے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا جو آج دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہر شخص کے دل کے اندر ایک دھڑکنے والا دل رکھا ہے، وہ دل کسی دل بر کا تقاضا کرتا ہے، اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کوئی ایسا محبوب بھی ہو جس کی محبت کے اندر میں اپنی زندگی بسر کروں، تو وہ محبوب رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس دل کے اندر رسول پاک کی محبت نہیں وہ دل کسی مسلمان کا دل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل جس دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی، دل تو وہ ہے جو ہر وقت رسول اللہ کی محبت کے اندر دھڑکتا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا،
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس لیے دل و جان سے رسول پاک کے ساتھ محبت کریں، حضور کا ادب کریں، حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔